زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 29 ستمبر بدھ کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ کیچ میں مند کے علاقے سیاہیں کوہ چکاب کور میں مسلح افراد نے گولڈ اسمتھ لائن پر باڑ لگانے والے قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر حملہ کیا ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس شدید نوعیت کے حملے میں باڑ لگانے والے اہلکار اور ان کی سیکیورٹی پر مامور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ ایک شہری نے ریڈیو زرمبش کو آسمان پر اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی تصویر بھیجی اور اطلاع دی کہ اس حملے کے بعد پاکستانی آرمی اسپیشل سروس گروپ SSG کی کمانڈو کامبیٹ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے گشت کر رہے ہیں۔ ادھر ایک اور ذرائع نے بتایا کہ اس حملے کے جواب میں پاکستانی فوج نے مارٹر گولے داغے اور حملہ آوروں کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ 27 ستمبر کو قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے گوادر کے علاقے مونڈی سے 3 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے ایک نوجوان کی شناخت سرفراز ولد محمد عصا کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ اس کے ہمراہ لاپتہ ہونے والے 2 افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری طرف مستونگ سے 10 اگست کو قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے باب البنگل زئی بازیاب ہو گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے باب البنگل زئی کی بازیابی کی تصدیق کی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ نے قابض پاکستانی ادارہ CTD پولیس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے، جس میں پہلے سے زیر حراست گوادر کے نوجوانوں کو شہر میں ہوئے بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے فدائی حملہ آور کے منصوبے سے جوڑ کر ان کی گرفتاری تربت سے ظاہر کی گئی۔ اس حوالے سے BNM کے رسمی ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا گیا کہ شعیب بلوچ ولد عزت، جو کہ BSO آزاد کے سابق مرکزی کمیٹی کے رکن شہید قیوم کامریڈ اور BNM کے سینئر ممبر شیر حسن کے بھانجے ہیں، پاکستانی فوجی اہلکاروں نے ان کے گھر سے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کیا، جو کہ اجتماعی سزا کا تسلسل ہے۔ BNM کی طرف سے مزید کہا گیا ہے کہ شعیب بلوچ کی CTD کی طرف سے تربت میں گرفتاری کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ انہیں 1 مہینے قبل ان کے گھر سے پاکستانی فوجی اہلکاروں نے اغوا کے بعد جبری لاپتہ کیا تھا، جس کے بارے میں BNM نے بھی رپورٹ کیا تھا اور بلوچ میڈیا پر اس حوالے سے خبریں شائع ہوئی تھیں۔ BNM نے مطالبہ کیا ہے کہ شعیب کی گرفتاری جعلی ہے، لہٰذا اقوام متحدہ اس معاملے میں لازمی مداخلت کرے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے بلوچ آزادی پسند رہنماؤں ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ اور اختر ندیم کا اکاؤنٹ ایک بار پھر معطل کر دیا ہے۔ واضح رہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے قبل بھی ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ اور اختر ندیم بلوچ کے کئی اکاؤنٹ ٹویٹر نے بند کیے ہیں۔ یاد رہے، ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ مقبوضہ بلوچستان میں ریاستی جنگی جرائم پر وقتاً فوقتاً ٹویٹ کرنے کے ساتھ اس خطے اور دنیا کے حالات پر بھی اپنے خیالات کا اظہار سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کرتے آ رہے ہیں۔ نہ صرف ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ، اختر ندیم بلوچ، بلکہ بیشتر بلوچ آزادی پسندوں کے ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کا رویہ یک طرفہ ہے اور آزادی اظہار پر قدغن ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے شال پریس کلب کے سامنے تربت میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں بانک تاج بی بی کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی و طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی اور تاج بی بی کے قتل کے خلاف آواز اٹھایا۔ مقررین نے تاج بی بی کے قتل کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کے ہاتھوں میں بلوچستان میں خواتین کو ٹارگٹ کرنے کے بارے میں آگاہی پلے کارڈز تھے، جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مقررین نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں 2 دہائیوں سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، مگر حالیہ دنوں بلوچ روایات کو پامال کرتے ہوئے خواتین کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قابض پاکستانی فورسز نے اب بلوچ روایات کو پامال کرنا اپنے فرائض میں شامل کر دیا ہے۔
مقررین نے کہا کہ بلوچستان میں ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مگر بدبختی سے بلوچستان میں ان سنگین جرائم پر پاکستان بھر میں خاموشی ہے جو لمحہ فکریہ ہے، جبکہ دوسری طرف جب بھی بلوچستان کے ساحل و وسائل یا معدنیات کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے حکمران سب سے آگے ہوتے ہیں یہ بتانے میں کہ بلوچستان میں معدنیات بھرے پڑے ہیں، مگر جب یہاں کے انسانوں کی بات ہوتی ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف شہید تاج بی بی کے بھائی طارق بلوچ نے کہا ہے کہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ شہید تاج بی بی کے قتل میں FIR فائرنگ کرنے والے چیک پوسٹ پر موجود اہلکاروں کے خلاف درج کی جائے، لیکن میری درخواست کے برعکس FIR نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی گئی ہے، جسے میں یکسر مسترد کرتا ہوں۔ یہ غلط بیانی ہے جس کی میں تائید و تصدیق نہیں کرتا۔ پیر کے روز طارق بلوچ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان کی انتظامیہ ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ FC کی پابند ہے اور آزاد حیثیت میں کام نہیں کر رہی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اگر FIR نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن نامعلوم افراد کے خلاف FIR نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصل ملزمان کے خلاف ہی مقدمہ چلنا چاہیے۔ اگر انتظامیہ FIR درج نہیں کر سکتی تو مجھے اجازت دے، میں ہائی کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کروں گا۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے صوبائی جنرل سیکریٹری مولانا ہدایت الرحمان نے 30 ستمبر کے جلسہ عام کے سلسلے میں ڈھوریا کے مقام پر گوادر میں آگاہی مہم برائے عوامی بیداری کے جلسے سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا کارواں اپنے بنیادی حقوق کے دفاع کے لیے میدان میں نکلا ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے غصب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وسائل کی بے دردی سے لوٹ کھسوٹ کی گئی، ہمارے زرخیز سمندر کو بانجھ بنا دیا گیا، جبکہ بدلے میں یہاں کے عوام کو پسماندگی، غربت اور ظلم و زیادتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے نئے ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ یونیورسٹی میں خواتین کا داخلہ خواہ وہ لیڈی ٹیچر ہو یا طالبات غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اشرف غیرت نے پیر کے روز اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جب تک تمام افراد کے لیے اسلامی ماحول میسر نہیں آتا اس وقت تک خواتین کو یونیورسٹی آنے یا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اولین ترجیح اسلام ہے۔ اس حوالے سے ایک خاتون لیکچرار کا کہنا تھا کہ اس مقدس جگہ پر کچھ غیر اسلامی نہیں ہوا۔ صدور، اساتذہ، انجینئرز اور یہاں تک کہ مذہبی شخصیات بھی جن کی یہاں تربیت ہوتی ہے یہ سب معاشرے کا حصہ ہیں۔ کابل یونیورسٹی افغان قوم کا گھر ہے۔ دوسری طرف طالبان کی جانب سے دوبارہ کنٹرول سنبھالے جانے کے بعد افغانستان کی شوبز انڈسٹری تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اب وہاں اداکار، موسیقار، گلوکار اور فنون لطیفہ سے وابستہ شخصیات گزر بسر کرنے کے لیے پھل و سبزیاں بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ترک خبر رساں ادارے اناتولو کی ایک رپورٹ کے مطابق متعدد موسیقاروں، آرٹسٹ، فنکاروں اور اداکاروں نے موٹر سائیکل کی مرمت سمیت دیگر میکینک کی دکانیں کھول لی ہیں، جبکہ بعض شوبز شخصیات نے برگر اور روایتی افغان کھانوں کی ہوٹلیں کھول لی ہیں۔ لندن میں 21 ماہ کی تحقیقات اور 20 سال کے مالی معاملات کا جائزہ لینے کے بعد برطانوی عدالت نے پاکستانی سیاستدان شہباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات سے بری کر کے منجمد اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان شریف کے منجمد بینک اکاؤنٹس کی تحقیقاتی رپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کروا دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ، کرپشن اور مجرمانہ سرگرمی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ ہندو قوم پرست تنظیم RSS کا ترجمان سمجھے جانے والے ہفت روزہ پنچا جنیا نے امریکی کمپنی ایمیزون کو ایسٹ انڈیا کمپنی 2.0 قرار دیتے ہوئے اس پر بھارت کی ثقافت کے خلاف کام کرنے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے 18ویں صدی میں جو کچھ کیا تھا وہی سب کچھ ایمیزون کی سرگرمیوں میں بھی نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پانچ جنیا کے ایڈیٹر ہتیش شنکر نے نئے شمارے کا سرورق ٹویٹ کیا ہے جس پر ایمیزون کے سربراہ جیف بیزوس کی تصویر ہے۔
یہ شمارہ 3 اکتوبر کو بازار میں آئے گا۔ پانچجنیا نے ایمیزون پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بھارتی منڈی میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ایسا کرنے کے لیے معیشت، سیاست اور بھارتی شہریوں کے انفرادی آزادی پر قبضے جمانے شروع کر دیے ہیں۔ اخبار نے ایمیزون کے بھارتی عہدیداروں پر رشوت دینے کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا ہے، آخر کمپنی نے ایسا کون سا غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے اسے رشوت دینے کی ضرورت پڑ گئی؟ شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم شامی رصدگاہ نے اطلاع دی ہے کہ عراق اور شام کی سرحد پر البو کمال کے علاقے میں پیر کی شب نامعلوم طیاروں کی بمباری کے بعد زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ تاہم اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، جبکہ دیر الزور کے مضافات میں المیادین شہر کے المزارے میں بھی نامعلوم طیارے کی بمباری سے زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ بمباری کا ہدف شامی سرزمین میں الفرات کے مغربی حصے میں واقع شامی ملیشیاؤں کے ٹھکانے بتائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔